جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ المبارک کا مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے، بڑی سعادتوں اور نورانیت والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، تلاوت کلام پاک کرنے کا دن ہے، رب رب کرنے کا دن ہے، آج رب کو منانے کا دن ہے، آج رب کو راضی کرنے کا دن ہے، آج اس سونے کی عبادت کا دن ہے۔ ویسے تو سارے دن اس کی عبادت کے ہے، ہر وقت اس کی عبادت ہے، ہر وقت اس کی حمد و ثنا چلی آ رہی ہے، لیکن وہ پروردگار اس شان کا مالک ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دل یہ بار بار چاہتا ہے کہ اس کی حمد بیان کرتا ہی چلا جائے، اس کی تعریف ہوتی چلی جائے۔ جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے اس کو اپنی تعریف کروانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بندے کو ضرورت ہے کہ جب وہ اس کی تعریف کرتا ہے رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور کرم کی جب بارش ہوتی ہے، کرم کا میਂہ برستا ہے تو رب تعالیٰ بندے کے درجات بلند فرماتا ہے، بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، بندے کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ رب خوش ہو کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ آج جمعے والے دن تیار ہو کے بڑے بن سور کے غسل کر کے وضو کر کے بڑی تیاری کے ساتھ سرما لگا کے خوشبو لگا کے دھلے ہوئے پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد میں آ گیا ہے، میری بارگاہ میں بڑا تیار ہو کے آیا ہے اور شکر کر رہا ہے یا اللہ یہ ساری ٹھاٹ باٹ، یہ ساری شان و شوکت، یہ ساری مجھے عظمتیں، یہ ساری رونقیں اگر تو نے مجھے بخشی ہیں تو میں اس لیے تیری بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرنے آیا ہوں، تیری عبادت کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً فرشتوں میں فخر فرماتا ہے بندو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے آیا ہے، میری خوشنودی کے لیے آیا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری توصیف بیان کر رہا ہے، میری حمد کے ترانے الاپ رہا ہے، نغمات الاپ رہا ہے، اس کی زبان پہ آج میرے اور میرے محبوب کی تعریف جاری ہے۔ فرشتوں گواہ جو مجھے اس پر پیار آ گیا، جب یہ سجدہ کرے گا میں اس کی گناہ معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آج بڑی برکت والا دن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جمعہ عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے، جیسے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، فرمایا جمعہ کا تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم جناب شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں اس دن عید منایا کرو، اے ایمان والو، اے منت والو، اس دن عید منایا کرو، عید سا سما پیدا ہو جائے تاکہ دنیا کے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، باقی مذہبوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے، بڑا مکمل دین ہے، بڑا اکمل دین ہے، بڑا خوش اخلاق دین ہے، بڑا خوش الہان دین ہے۔ اس دین میں رب تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ اپنے پیارے آقا پر درود پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت کی قلت ہے، چند ملفوظات میں نے آپ کے سامنے گزار کرنی ہے۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قرآن سنا کرے سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سبحان اللہ کے فضائل بیان کریں گے کہ سبحان اللہ کی کتنے درجے، کتنی فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک، اللہ پاک ہے۔ اللہ کتنا پاک ہے، میری تیری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اتنا پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کی پاکیزگیاں اگر کسی کو نظر آتی ہیں تو وہ میں نے عطا ہوں، میں رب ہوں، میں تو نجاستوں کو دور کرتا ہوں، اور کتنی نجاستوں کو دور کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے
کہ میں نے تو اپنے محبوب کی آل کو اتنا پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. رب تو ہے ہی پاک ہے. ساری کائنات کی مخلوقات چاہے نوری ہے چاہے زمینی ہے چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے سب اس رب کی پاکی میں ہے. تو قرآن کہتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس قالا ابراہیم اس قالا یوسف لابی یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. فرمایا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا کہ اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ ایک چاند ہے ایک سورج ہے اور 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کریں. اب یہاں پہ یہ بھی بات بیان کرتا جاؤں پہلی امتوں پر سجدہ تعظیمی جائز تھا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ جائز نہیں کیونکہ وہ صرف رب کو سجدہ کرے. پہلی امتوں پہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. یہ قرآن کی نص سے بات ثابت ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور نبی کی خواب نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا جاؤں اس کی دلائل قرآن سے دیں گے انشاءاللہ. نبی کی خواب میری خواب کی طرح نہیں. مثال کے طور پہ میں خواب دیکھوں کہ رات کو بڑی عالی شان کوٹھی میں بیٹھا ہوں محل میں بیٹھا ہوں صبح اپنے گھر میں ہوں گا یا کسی جس جگہ پہ میں پیدا ہوں وہاں پر ہوں جہاں پہ سویا ہوں وہاں پر موجود ہوں. لیکن نبی کی خواب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. سورہ صافات 22واں پارہ ہے. گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کیا اس طالب علم نے ترجمہ صحیح کیا کہ غلط کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کو سچا کر کے تم نے دکھانا ہے. اس کی تعبیر تم نے دکھانی ہے. معلوم ہوا نبی کی خواب نہیں بلکہ وحی الہی حکم خدا ہوتا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہا. تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب سنایا. کیا یوسف علیہ السلام یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنا سکتے؟ سنا سکتے تھے نا بھائی. اپنی ہمشیرہ کو نہیں سنا سکتے تھے؟ اپنی والدہ کو نہیں سنا سکتے تھے؟ کیا دوست احباب کو نہیں سنا سکتے تھے؟ معلوم ہوا یہاں علمی نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ خواب جب بھی آئے تو خواب ہمیشہ اس کو سناؤ جو اس کی تعبیر بتا سکے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے یا کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ خواب آپ ہر کسی کو نہیں سناؤ کیونکہ آپ کو جس کو بھی سناؤ گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط مطلب بتا دے. ہو سکتا ہے اس کو وہ مطلب ہی نہ اس کا پتہ ہو. اس لیے جب بھی خواب آئے صاحب علم سے پوچھا جائے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اہل علم کے پاس جاؤ. تو جب بھی کوئی خواب آئے تو اس بندے سے خواب کی تعبیر پوچھو جس کو تعبیر کا علم ہو. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ خواب عام بندہ نہیں دیکھ رہا اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی خواب کی تعبیر کو اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنایا کسی اور عزیز و اقارب کو یہ خواب نہیں سنایا. اگر سنایا تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ فرمایا بیٹا خاموش ہو جاؤ. قرآن نے اس بات بیان کی ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور ایک چاند سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. حدیث پاک بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا الشیطان من الدم کہ شیطان انسان کے خون میں دورہ کر رہا کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے.
اگر اس بات طرف اشارہ کروں تو بات دور چلی جائے گی. میرے آقا نے، میں آپ کو تقریر جب سناتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ لے کے جائیں، کوئی سبق باندھ کے جائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں دورہ کرتا ہے، اس لیے حکم شریعت دے رہی ہے. حضور علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کی چارپائی پر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ شیطان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا صریحاً دشمن ہے، وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. شیطہ ہی نہ کرے، سوچے بھی نہ، اپنے ذہن و گمان میں لائے بھی نہ کہ شیطان ہمارا دوست ہوگا، کیونکہ اس نے تو رب سے دشمنی کی ہے اور رب کی مخلوق سے دشمنی کی ہے. اس نے علل اعلان کہا ہے کہ اے رب تعالیٰ اگر تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تو رب گواہ ہو جا، میں تیری مخلوق کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے گمراہ کروں گا، ان کو بہکا دوں گا، ان کو بھٹکا دوں گا، ان کو رستے سے ہٹا دوں گا، ان کو سیدھے رستے سے ہٹا کر ان کو جہنم کے رستے پر ڈال دوں گا. رب تعالیٰ کی جلالت جوش میں آئی. رب نے فرمایا شیطان اے ابلیس تو دو طرفیں بھول گیا ہے، دو اطراف بھول گیا ہے، دو سمتیں بھول گیا ہے، تو نے دائیں بائیں آگے پیچھے کی سمتوں کا انتخاب کر لیا ہے. جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے چھوٹ دیتا ہوں. اے ابلیس تو میری مخلوق کو، میرے بندوں کو جتنا روک سکتا ہے روک لے، تو دائیں سے بھی حملہ کر، بائیں سے بھی حملہ کر، آگے سے بھی حملہ کر، پیچھے سے بھی حملہ کر. پر شیطان گواہ ہو جا، جب میرا بندہ اس کو ٹھوکر لگے گی، چوٹ لگے گی، سٹ لگے گی، پھر وہ کیا کرے گا؟ فرمایا سجدے میں گرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھائے گا، اس کی توبہ قبول کر دوں گا. دو طرفے بھول گیا ہے. تو رب تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے یوسف یہ خواب جو تم نے دیکھ لیا ہے یہ بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جلیں گے. میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے بیٹا، تیرے ساتھ کچھ عجیب ہونے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر بٹھا کر فرمایا بیٹا یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر، پہلا حصہ جو تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگر تو سنے گا تو استقامت سے کام لینا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا نبی کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے رب کے. اللہ تجھے صبر بھی عطا کرے گا، استقامت بھی عطا کرے گا. اس خواب کی پہلے حصے کی تعبیر کیا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے اور چاند سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے بیٹا اللہ تجھے مہر نبوت عطا فرمائے گا، تجھے دور نبوت عطا فرمائے گا، تجھے نبوت کی شان عطا فرما کے تجھے نبی بھی بنائے گا. سبحان اللہ. تیرا مقام افضل اور اعلیٰ ہوگا، تجھے حسین و جمیل بھی بنائے گا، تجھے صورت بھی عطا کرے گا، تجھے سیرت بھی عطا کرے گا. بیٹا تیری اتنی شان ہوگی، اتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا، اتنا رتبہ ہوگا، اتنا مقام ہوگا، اتنی بلندی تو پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنی شانوں سے مالا مال کر دے گا کہ تیرے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا، اناد پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، وہ تجھے برا سمجھیں گے. اس لیے اس خواب کو یہیں پہ دبا دے، آنے والے وقت پہ یہ بات چھوڑ دے، آنے والے وقت پہ یہ بات چھوڑ دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اس خواب کا ذکر تو کسی سے نہ کیا تھا، لیکن یہ بات کسی نہ کسی طرح بھائیوں تک پہنچ گئی. اس کا علم بھائیوں کو ہو گیا. بڑے بھائی نے سب کو اکٹھا کیا کہ یہ یوسف بڑی عجیب و غریب خوابیں دیکھ رہا ہے، پہلے ہی والد صاحب اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ سبق آموز بات بتاتا ہوں. جس بھائی کی جو صاحب اولاد ہے یا جس کی اولاد نہیں، جب وہ صاحب اولاد ہوگا تو اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ انصاف سے کام لیں. ایک کے ساتھ پیار کر رہا ہے دوسرے سے بھی اتنا ہی پیار کرے، یا بیٹے سے پیار کر رہا ہے تو بیٹی کو بھی اتنا ہی پیار کرے. یہ نہیں ان میں فرق نہ کرے.
اگر باپ بیٹی کے لیے کوئی چیز لا رہا ہے تو بیٹے کے لیے بھی لائے. اگر بیٹے دیکھو گرے اٹھے کے لیے سٹول آ رہے آرام نہ بیٹھ لگی تو نہیں بابا بلکہ پہلی صفحہ درست کر لو آون والے بندے کو جگہ مل جائے. کھلے کھلے نہ بیٹھا تھوڑے تھوڑے صاف درست کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے ہی صفحہ خالی رہے تو آون والے کو مشکل نہ پیش آئے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب اولاد پیدا ہو یا آپ کے گھر میں اللہ نے اولاد دے رکھی ہے تو ان میں انصاف کا تقاضا رکھیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور آپ کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو کوئی چیز جب لے کے آتے بازار سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چیز پکڑاتے تاکہ بیٹی پرائے گھر میں جا کے یہ محسوس نہ کرے باپ تو پہلے ہی مجھے اتنا پیار سے نہیں دیکھتا تھا, اتنی نفرت کرتا تھا یا اتنی توجہ سے نہیں دیکھا کرتا تھا یا میری طرف محبت کی نگاہ اس کی کم تھی, یہ احساس نہ پیدا ہو. بلکہ باپ اتنا پیار دے تاکہ وہ اگلے گھر بھی جائے تو اسے پیار ہی ملے, سبحان اللہ, اسے محبت ہی ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ چلا ان کے دل میں حسد پیدا ہوا, انہوں نے ارادہ کیا نقتلوا یوسف کہ ہم یوسف کو قتل کریں گے. قرآن ہے بھائی, قرآن سے انکار تو نہیں. قرآن کہتا ہے نحنو نقص علیک احسن القصص. سورہ یوسف میں قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن غلط پڑھو تو آپ مجرم ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحنو نقص علیک احسن القصص, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بتا دیں کہ ہم نے قرآن کو محض قصوں میں نہیں بیان کیا, کہانیوں میں نہیں بیان کیا. احسن القصص, ہم نے تو سونے قصے بیان کیے, ہم نے قرآن میں اچھے قصے بیان کیے ہیں. قرآن کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن میں جو بھی ہم نے اس میں بیان کیا ہے وہ سچ ہے, اور اتنا سچ ہے کہ اس میں سبق ہی سبق نظر آتا ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بھائیوں نے میٹنگ کی کہ اب کوئی ایسا رستہ نکالا جائے, ایسی کوئی پلاننگ کی جائے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا جائے اور ہم اس یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیں گے, وہیں گل سڑ کے ناؤزاللہ مر جائے گا اور باپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھول جائے گا اور ہمارے ساتھ شیر و شکر ہو جائے گا, ویسی ہی محبت کرنے لگ پڑے گا جس طرح یوسف سے پیار کرتا تھا. اور پھر کیا ہوگا, ہم بعد میں اللہ سے توبہ کر دیں گے. ساتھ میں یہ بھی ارادہ رکھا ہوا ہے, جیسے عام بندے روٹین میں کیا کرتے ہیں, جب گناہ سرزد ہونے لگتا ہے, جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو ذہن میں ایک خیال پیدا کرتا ہے. ہمارے دل کا جو مفتی ہے نا, وہ ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے, ٹھک 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 کر کے کہتا ہے یار گناہ کر لے, خیر ہے سارے کر دیں. ہم بھی کر لیتے ہیں, کر لے بعد میں توبہ کر لیں گے, بڑا وقت ہے. ایک مفتی دل میں آواز دیتا ہے نا بھائی. اسی طرح ان بھائیوں نے کہا کہ آج ہم یوسف کو مار ڈالتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. نقتلوا یوسف, ہم یوسف کو قتل کر دیں گے. پھر کیا کریں گے, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, ہم رحم دل ہے, ہم اس سے توبہ کریں گے, وہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. لیکن امتحان تھا, یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا تھا, دنیا والوں کو ایک سبق دینا تھا. یہ بات, یہ قصہ, یہ واقعہ چلنا تھا, تو اللہ نے یہ بات ایسے چلائی. اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کس طرح اپنے گھر سے لے کر جانا تھا. صبح سویرے صبح وہ اپنے باپ کے پاس آئے, آ کے کہا ابا حضور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم سارے بھائی مل کر باہر سیر کے لیے جائیں اور کچھ کھیلیں گے, کودیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, موج مستی کریں گے, جیسے ہم اپنی زبان میں آج کل کی زبان میں پکنک کہتے ہیں, وہ کام کریں گے, سیر و تفریح کریں گے. پر ہماری یہ شرط ہے ابا حضور, ہم صرف آپ سے اپنی اجازت کے لیے نہیں آئے, ہم یوسف کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کا نام سنا تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, زبان سے اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی. نبی کو اللہ نے علم دیا ہے, نبی ناباون سے نکلا ہے. ناباون کا معنی ہے غیب کی خبریں جاننے والا اللہ کی عطا سے.
नबी को दिल में अल्लाह ने इल्हाम कर दिया कि ये बात गड़बड़ है, कोई मसला गड़बड़ है। आपने पहले तो कहा बेटा अगर तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाओगे, ये बच्चा है, छोटा है, मासूम है, इसको तुम बैठा के खुद खेल तमाशा करोगे, खेल कूद में लग जाओगे। ये बच्चा है, अगर इसको तुम लेकर जाते हो फिर क्या होगा? फरमाया कि इसको भेड़िया खा जाएगा, इसको भेड़िया खा जाएगा। अब भाइयों के ज़हन में ख्याल आया कि ये तो बहाना हमारे लिए और आसान हो गया है। हम सोच रहे थे कौन सा बहाना करके जाएं कि यूसुफ को साथ ले जाएं, अब तो बहाना करना मुश्किल रहा ही नहीं। उन्होंने कहा अब्बा हुजूर हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम बड़े ही अमानतदार हैं और हम इतने ताकतवर हैं कि अगर पहाड़ पर भी कदम रखें ना तो हमारी हैबत से, हमारे रोब दबदबे से पहाड़ भी लर्ज जाता है। हम अल्लाह के नबी के बेटे हैं, पैगंबर के बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी इजाजत अता फरमा दी। अब यहाँ पे वाकया आगे चलता है। मुख्तसर ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो सारे भाई इस बात को लेकर बड़े खुश थे कि सुबह यूसुफ हमारे साथ जा रहे हैं। उन्होंने अपने साथ तोशा दान लिया, खाना पीना लिया और चल दिए। जब बाप की नजरों से ओझल हो गए, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या किया? ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। हसद की आग जो जल रही थी अब उसका इजहार होना शुरू हो गया। इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो ये दुआ मांगा करें, ए रब्बुल इज्जत, ए परवरदिगार आलम, ए कायनात के रब, हमें हसद से बचा ले, हमें बुग़्ज़ से बचा ले, हमें अनाज से बचा ले, हमें प्यार अता फरमा, हमें उल्फत अता फरमा, हमें मोहब्बत चाशनी अता फरमा, चाहत अता फरमा। ए रब ताला हमें आपस में हमारे रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अब भाइयों ने थप्पड़ मारे, बड़े ने मारा, छोटे के पास आए, छोटे ने मारा, उससे छोटे ने मारा, हत्ता के सारे भाई मार रहे हैं, सबसे मार पड़ी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम गमज़दा हैं और सबसे कह रहे हो मेरे भाइयों, मैं तो अपने आप पर, अपनी जात पर फख्र करता था कि मैं उन भाइयों का भाई हूँ जिनसे पहाड़ भी लड़ जाते हैं, बड़े बड़े दुश्मन भी कांपते हैं हमारा इत्तेफाक देखे। लेकिन आज तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, आज मैं बड़ा नादम और शर्मिंदा हो गया हूँ कि मेरे तो भाई मेरे ही दुश्मन निकल आए, मुझसे ही नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि यूसुफ तुझे बड़ी ख्वाबें आती हैं और अपने बाप याकूब को तू बड़ी ख्वाबें सुनाता है, उसके दिल में हमारे लिए प्यार कम है, तेरे लिए प्यार ज्यादा हो गया है। आज तेरा अंजाम ये है, हम तुझे अंधे कुएं में डाल देंगे। दोस्तों वक्त मुकम्मल हो चुका है, इससे आगे इंशाल्लाह अगले जुम्मे पे अर्ज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा फरमाए और खुतबे से पहले कोशिश किया करें सफ़े दुरुस्त कर लें। नीचे बेसमेंट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ पे तशरीफ